میں آج ایک بڑے کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے، کیا ایکسپیکٹیشنز ہے؟ کوئی انصاف ملے گا یہاں سے؟ دیکھیں، کچھ مقدمے اس لیے دائر کیے جاتے ہیں کہ تاریخ میں یہ ریکارڈ کرایا جائے کہ جب تاریکی تھی، فسطائیت تھی، تو حق بات کوئی کر رہا تھا۔ ہمیں نہیں پتہ اس مقدمے کا کیا فیصلہ ہوگا۔ ہماری پہلی تو درخواست یہی ہے کہ وہ جج صاحبان اس مقدمے کو سنیں جو 26ویں آئینی ترمیم کے تحت خود متعین نہیں ہوئے۔ یہ بالکل ایک عجیب سی بات ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم سے جو مستفید جج صاحبان ہیں وہی 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ کریں۔ تو ہماری یہ درخواست مانی جاتی ہے یا نہیں مانی جاتی، یہ تو ابھی پتہ چل جائے گا، لیکن اس کے باوجود ہم ان بنیادی اقدار کا یہاں ذکر کریں گے، تقاضا کریں گے، اصرار کریں گے جن کی بنیاد پر کوئی بھی معاشرہ کھڑا ہوتا ہے، کوئی بھی عدالتی نظام کھڑا ہوتا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم پاکستان کی تاریخ کا ایک تاریک ترین لمحہ ہے۔ اس ترمیم کے ذریعے جوڈیشری کو، عدلیہ کو مغلوب کیا گیا۔ اس کا سرے سے ہی مقصد یہ تھا کہ اپنی مرضی کی تعیناتیاں کی جائیں۔ ایک جو جوڈیشل کمیشن بنایا گیا، جس طرح اس کی تشکیل کی گئی، وہ بالکل واضح تھا کہ آج اس جوڈیشل کمیشن کے ذریعے پورے عدالتی نظام کو مغلوب کیا جائے گا، اور یہی ہوا۔ ہر بچہ یہ سمجھ سکتا تھا کہ یہ ترمیم کیوں لائی جا رہی ہے، اور جس طریقے سے یہ لائی گئی، لوگوں کو اغوا کیا گیا، مارا پیٹا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا ویل چیئر میں بیٹھے ہوئے سینیٹر جو ہیں وہ برآمد کیے گئے، لوگوں کو گھروں سے اٹھا لیا گیا۔ تو یہ ایک اندوناک واقعہ ہے۔ اس طرح ترامیم نہیں ہوتی۔ آئین ایک قوم کا ضمیر ہوتا ہے، قوم کی آواز ہوا کرتا ہے۔ ہمارے یہاں آئین جو ہے اور آئینی ترامیم جو ہیں ان کو صرف ایک طاقتور کا حربہ بنا دیا گیا ہے۔ تو ہم مزاحمت کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم جابر کو یہ بتاتے رہیں کہ جتنا مرضی جبر کر لو، حق بات کرنے والے اس ملک میں موجود رہیں گے، ہم کھڑے رہیں گے، ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں گے۔ تو یہ اس مقدمے کا مقصد ہے۔ سر، قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف آج جو ہے وہ نام جمع کروانے جا رہی ہے، کتنا امپیکٹ پڑے گا محمود اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس؟ دیکھیے، بہت میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کا ایک فراست پر مبنی فیصلہ ہے۔ انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی ہر جمہوری قوت کو ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہے، ہر جمہوری قوت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتی ہے۔ علامہ ناصر کا ایک پس منظر ہے، وہ ایک مسلک کی بھی نمائندگی کرتے ہیں، پر وہ ایک جمہوری جو اقدار کی تحریک ہے اس کی بھی نمائندگی کرتے ہیں۔ تو ہم یہ بتا رہے ہیں پورے ملک کو کہ پاکستان تحریک انصاف کی تحریک کسی مسلک کی تحریک نہیں ہے، کسی مخصوص علاقے کی تحریک نہیں ہے، کسی مخصوص زبان کے بولنے والوں کی تحریک نہیں ہے۔ محمود خان اچکزئی صاحب کا ایک پس منظر ہے جو سیاست وہ کرتے رہے ہیں، اس میں ایک عنصر رہا ہے انسان دوستی کا، لیکن پختون نیشنلزم بھی اس میں رہی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہر صوبے کی جو نیشنلزم ہے وہ پاکستان کو مضبوط کرتی ہے۔ پاکستان اکائیوں پر مشتمل ایک مملکت ہے۔ ہم کسی کو بھی اپنے سے دور نہیں کرنا چاہتے، ہر ایک کو عمران خان اور پی ٹی آئی جوڑنا چاہتے ہیں۔ ایک گلدستہ ہے پاکستان، ایک فیڈرل مملکت ہے، اور یہ تحریک جو ہے اسی کی نمائندگی کرتی ہے۔ تو بہت یہ میں سمجھتا ہوں خوش آئند فیصلہ ہے عمران خان صاحب کا، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس تحریک میں دیگر جماعتیں بھی شامل ہوں گی، ان کے اکابرین کو بھی احترام ملے گا۔ وہ سندھ کی جماعتیں ہوں، سندھ کے پانی کا مسئلہ ہم نے اٹھایا ہے، ہم معدنیات کا مسئلہ وہ کے پی کا ہو، بلوچستان کا ہو، اس کو ہم اٹھائیں گے۔ ہم محافظ ہیں ان معدنیات کے، تو ہم پاکستان کے محافظ ہیں، اور پاکستان کے ہر مسلک اور ہر زبان بولنے والے کو ہم ساتھ لے کر چلیں گے۔ سر، محمود خان اچکزئی پارلیمان میں جو وہ پی ٹی آئی کی پالیسی لے کے چلنے میں کامیاب رہیں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی وجہ نہیں ہے میری ان سے، اور خان صاحب کی بھی ان سے پچھلے کئی سالوں سے طویل ملاقاتیں ہیں۔ ان کے خیالات جو ہیں ہم ان کو جانتے ہیں، وہ جمہوریت کے لیے کھڑے ہیں۔ ہمارا ایک منیمم کامن ایجنڈا ہے کہ پاکستان میں حقیقی آزادی ہونی چاہیے، حقیقی جمہوریت ہونی چاہیے۔ آپ کو مجھے یہ ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ رات ہم اٹھا لیے جائیں گے، ہمارے بچوں کو مارا پیٹا جائے گا۔ آپ کو بطور صحافی یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ اپنی بات کہہ سکیں گے۔ تو یہ وہ اقدار ہیں، ججوں کو یہ خوف نہیں ہونا چاہیے، ان کو عدالتوں میں مارا نہیں پھرنا چاہیے، عدلیہ آزاد ہونی چاہیے۔ تو اس پہ ہم بالکل متفق ہیں، یہ ہمارا ایجنڈا ہے۔ الیکشن نہیں لٹنے چاہیے جس طرح 8 فروری 2024 کو لٹے۔ ایک شفاف آئینی نظام جو ہے اس کے لیے ہم سب کام کر رہے ہیں، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اکٹھے ہو کر یہ کام نہ کر سکیں۔ ہر پاکستانی جو ان اقدار کو مانتا ہے، ہم اس کو دعوت دیتے ہیں ہمارے ساتھ چلو۔ اور بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں جن پہ اختلاف ہو، لیکن یہ کور ایجنڈا ہے۔ جب تک آپ اس کور ایجنڈے کو حاصل نہیں کریں گے، باقی تمام جو آپ کی خواہشات ہیں، جو آپ کے نظریات ہیں، وہ پس پشت رہیں گے، ان کو آپ عمل میں نہیں لا سکیں گے۔
سر کل جو ہے پارلیمان میں پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا، مگر جنید اکبر جو ہیں وہ کے پی کے صدر ہیں PTI کے، وہ پارلیمانی اجلاس میں جو ہے وہ کمیٹی کے نہیں بیٹھے، تو اس آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ان کا بیٹھنا وہاں پہ ضروری تھا یا کس نہیں تھا؟ اجلاس میں نہیں بیٹھے؟ جو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس کون ہوا سی تھا۔ کمیٹی؟ میرے علم میں نہیں ہے ایسی کوئی بات. دیکھیں پارلیمنٹری پارٹی کا آپ جی کہہ رہے ہیں، بالکل وہ اس پارٹی میں کا۔ بیٹھے تھے، میں موجود تھا وہاں، انہوں نے اپنی بات کی، وہ موجود تھے. ٹھیک، شکریہ جی. دیکھیں 26ویں ترمیم کا جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا، اور جس کانٹروورشل طریقے سے وہ کی گئی، 27ویں ترمیم کا لے کے آنا قوم کے ساتھ زیادتی ہوگی، ملک کے ساتھ زیادتی ہوگی. جو اسپیکولیشنز ہو رہی ہیں وہ اسپیکولیشنز بہت خطرناک ہیں کہ 27ویں کے مندرجات کیا ہوں گے. ہم تو آج یہاں پر پٹیشن اپنی آج سال بعد شکر الحمدللہ چلیں دیر سے صحیح لیکن لگی تو صحیح، اور اس میں ہمارا آج موقف یہی تھا کہ یہ لائیو سٹریمنگ ہونی چاہیے. یہ عدلیہ کی تاریخ میں 26ویں آئینی ترمیم کا کیس سب سے بڑا فیصلہ ہوگا، اور اس فیصلے کو لائیو سٹریم ہونا چاہیے. اس ملک کے جو عوام ہیں ان سب کو نظر آنا چاہیے کہ اس کیس کی کیا محرکات ہیں، اس کے اندر کیا ایٹ سٹیک ہے. اور ہمیں خوشی ہے اس چیز کی کہ آج جو عدالت ہے، جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے، اس نے یہ درخواست تسلیم کی ہے، اور یہ سارا معاملہ اب لائیو سٹریم کے ذریعے دکھایا جائے گا. تھینک یو. اوکے، تھینک یو.